نہ ہو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اے جے ہیلتھ پوائنٹ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود۔ ناظرین، آج جو ہماری ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ آج ہم بات کریں گے ہماری سوسائٹی کے 51% پارٹ کی۔ ہم بات کریں گے خواتین کی۔ خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں، ڈیفرنٹ ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو ٹیبو بن جاتے ہیں، لوگ ڈسکس نہیں کرتے۔ ہم آج یہاں موجود ہیں، ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شائنہ آصف موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے جو پریگننسی کے دوران ہائپر ٹینشن کا ایشو ہوتا ہے یا ڈپریشن کا ایشو ہوتا ہے یا جو باقی ایشوز ہوتے ہیں جو یوزلی ان ایڈریسڈ بھی رہتے ہیں اور کئی دفعہ خواتین کو اسٹیریوٹائپ کر دیا جاتا ہے ان کی بیسس پہ، تو ہم ان سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہاں ان کے کلینک میں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ فار گیونگ اس دا ٹائم۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ امید ہے کہ کرونا کے بیچ میں اب آپ کافی حد تک اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں، دوبارہ سے اسٹیبل کر چکے ہوں گے، ہم لوگ جیسے باقی کلینیشینز نے بھی کیا ہے، کوشش جاری ہے۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ ہمارا یہ ٹاپک اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جانتی ہیں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، اس کا جو بھی ایشو گائنی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یوزلی کئی دفعہ اس کو یا تو سپریس کر دیا جاتا ہے یا اس طرح سے ڈسکس نہیں کلیئرلی کیا جاتا۔ اس میں جو بڑے ایشوز ہیں ان میں بہت، آپ جانتی ہیں آپ کی فیلڈ بہت واسٹ ہے، اس میں جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ ایکلیمشیا کا آتا ہے۔ اور ایکلیمشیا سے مراد یہی ہے، آپ بہتر جانتی ہیں، ہائپر ٹینشن ہوتی ہے ڈیورنگ پریگننسی۔ اس کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے ریزنز کیا ہیں اور پریولنس سب سے پہلے بتائیے گا، کتنی پریولنس ہے اس کی؟ پری ایکلیمشیا جو کہ ایکلیمشیا سے پہلے کی سٹیج ہے، وہ تقریباً 1 in 20 کیسز میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر 20 خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک خاتون کو بلڈ پریشر کے لیے اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ پرابلمز کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اور یہ ڈفرینٹ لڑکیوں میں ڈفرینٹ لیولز کی ڈیزیز ہوتی ہے۔ کئی لوگوں میں صرف بلڈ پریشر ہوتا ہے اور کئی لوگوں میں پراپر پری ایکلیمشیا جب بن جاتا ہے تو ایسوسیٹڈ جو دوسری آرگنز ہیں باڈی کے، مثلاً کڈنی اور لیور، وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں اور برین افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے میم صرف ایک چیز ایڈ کیجیے گا، اس میں ہیریڈیٹری فیکٹر ہے؟ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پریگننٹ خواتین جب خود وہ ماں کے پیٹ میں تھیں، اگر ان کی والدہ کو بلڈ پریشر کی بیماری اس زمانے میں تھی جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھی، تو زیادہ چانس ہے کہ انہیں بھی یہ پرابلم ہوگی۔ تو مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے نمبر بتایا یہ تو بہت ہائی ہے، 5% سیفلی سیئنگ کہ کسی بھی مطلب ہماری رینڈملی اگر ہم سیمپل اٹھاتے ہیں تو 5% اس کا پریولنس ہے۔ رپورٹ کتنا ہوتا ہے یہ؟ رپورٹ اب تو کافی ہوتا ہے اور ہمارے بڑے ہسپتالوں میں جو اسپیشلی جو سمر کا سیزن ہے اس میں ایکلیمشیا اور پری ایکلیمشیا زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ عام طور پہ بیماری ہے، تقریباً یہ جو لڑکیاں بہت جلدی پریگننٹ ہو جاتی ہیں، مثلاً 16-17 سال کی ٹین ایج پریگننسیز جو ہیں، اور یا پھر جو اولڈر پیشنٹس ہوتے ہیں۔ اولڈر پیشنٹس جو ہیں ان میں اکثر آلریڈی بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے۔ مثلاً اگر پیشنٹ 30-35 کی ہے، اس میں ہو سکتا ہے پہلے سے بلڈ پریشر کی بیماری موجود ہو۔ لیکن جو ینگر پیشنٹس ہیں، ٹین ایج پریگننسیز، وہ پریگننسیز جو ہیں اسپیشلی پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ان کو ہوتا ہے اور ان میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جب پریگننسی کے دوران خود پلیسینٹا کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہمارا بڑھتا ہے، اس میں جو میکینزم ہے وہ تقریباً اس طرح سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے کلاٹس جسم کی ڈفرینٹ جگہ کی جو آرٹریز ہیں ان میں پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پرٹیکولر آرگنز کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ اور جو مین آرگن جن کو یہ پری ایکلیمشیا کی کلاٹس مائکرو کویگولیشن جو افیکٹ کرتی ہے، وہ ہمارا برین ہے، ہمارے کڈنیز ہیں اور ہمارا لیور ہے۔ ہوتا ایسے ہے کہ جیسے جیسے 20 ہفتے کے بعد کی پریگننسی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ٹوٹل پریگننسی تقریباً 40 ہفتے کی ہوتی ہے، سو مڈ ٹرم میں جب لڑکیاں پہنچتی ہیں تو وہاں پہ ان کا بلڈ پریشر شروع میں تھوڑا سا انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تو وہ ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں یا وہ کسی ہیلتھ سینٹر میں جا رہی ہیں تو یہ پرابلم جلدی پک اپ ہو جاتا ہے۔ جب پرابلم جلدی پک اپ ہو جاتا ہے تو اس کا علاج بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر لڑکیاں کافی دیر سے ہاسپٹل میں آتی ہیں، مثلاً وہ پہلے سے 6-7 مہینے گھر میں ہی ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ پریگننسی کو بیماری تو ہے نہیں، تو اس لیے آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ بڑی ریگولرلی آتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو پری ایکلیمشیا ہوتا ہے. جب پری ایکلیمشیا کو جلدی پک کر لیا جائے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے, اور اگر یہ نہ پک ہو تو اس کی پھر کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. اس کی جو پاسبل کمپلیکیشنز ہیں ان ٹریٹڈ ہو, یا آپ جانتی ہیں آپ ٹریٹ کر لیتے ہیں ڈاکٹرز اپنی طرف سے, پیشنٹ یوزلی میڈیکیشن کنٹینیو نہیں کرتے. ہمارے یہاں ایک بڑا متھ یہ ہے کہ یہ دوائی گرم ہے, بڑا ٹپیکل ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے پریگنینسی کے دوران تو ویسے بھی رسک نہیں لیتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدر جو ہے فور گرانٹیڈ ہے, بچہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اگر اس کو ان ٹریٹڈ چھوڑا جائے؟ پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری اگر آپ اس کو ان ٹریٹڈ چھوڑیں گے تو وہ اپنا کورس آف ایکشن لے گی. کورس آف ایکشن یہ ہے کہ شاید آپ اگر بہت لکی ہیں تو وہ اسی سٹیج پہ رہ جائے گی, لیکن عام طور پر یہ بیماریاں پروگریسو ہوتی ہیں. جیسے جیسے پریگننسی بڑھے گی یہ بیماری جو ہے بڑھے گی. ہوگا یہ کہ مائکرو کوایگولیشن آپ کی باڈی میں شروع ہو چکی ہے, وہ آپ کے لیور کو افیکٹ کرے گی, آپ کی کڈنی کو افیکٹ کرے گی, آپ کے برین کو افیکٹ کرے گی. جب آپ کے کڈنیز افیکٹ ہوں گے تو سب سے پہلا جو چیز سامنے آئے گی وہ البیومن آپ کی یورین میں آنا شروع ہو جائے گا, اور وہ انڈیکیشن ہے کہ آپ ایک سنڈروم, پری ایکلیمٹک سنڈروم کی طرف جا رہے ہیں. اور اسی طرح لیور کے فنکشنز جو ہیں وہ ہم ریگولرلی کرواتے ہیں پریگننسی میں تاکہ دیکھا جائے کہ لیور تو نہیں افیکٹڈ. اور کمپلیکیشنز میں جب یہ کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں تو پیشنٹ کو سب سے پہلے, جو پیشنٹ گھر میں رہ رہے ہیں یا گاؤں میں ہیں اور فار دیٹ میٹر ایون شہروں میں ہیں, ان میں یہ ہے کہ اگر وہ کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں تو اچانک مریض کو ایک دورہ پڑے گا, اس کو فٹ پڑے گا جس میں وہ بے ہوش ہو جائے گی اور اس کا جسم کانپنے لگے گا, اور تب جب وہ ہاسپٹل میں لاتے ہیں اس کو تو اس وقت وہ سیریس کنڈیشن میں ہوتی ہے. میم یہ بتائیے گا موٹیلٹی ریٹ کتنا ہے اس میں؟ موٹیلٹی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی پرابلم کو آپ کس وقت پک کر لیتے ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ ہیں. سو ویریبل ہے. اگر آپ ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہیں اور آپ کو بہت اچھے ڈاکٹرز, ایک ٹیم لک آفٹر کر رہی ہے تو پروبیبلی آپ کی جان بچ جائے گی. لیکن اگر آپ ایک چھوٹے کلینک میں ہیں, ایک دیہات میں ہیں, چھوٹی جگہ میں ہیں جہاں پہ ایک ٹیم ورک پورا موجود نہیں ہے, ملٹیپل نمبر آف ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں, وہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. بالکل صحیح. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ ان خواتین میں سے ہیں جو آئیکن ہے سوسائٹی کا. ہمارے ایک بڑا جس کو کہتے ہیں نا ایک نیگیٹیوٹی سمجھی جاتی ہے, وہ یہ کہ جی لڑکی نہیں ہونی چاہیے ہمارے گھر, جو ہم ایسے لگتا ہے کہ کیری کر رہے ہیں پچھلے 1400 سال سے. ہم نہیں سمجھ سکے اس بات کو, یہی بات 1400 سال پہلے بھی ہوتی تھی. اب مجھے بتائیے اس طرح کا سٹریس کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس پرابلم میں؟ آئی تھنک بہت زیادہ کرتا ہے. اگر یہ پرابلم نہ بھی ہو تو یہ ایک جو چیز ہے کہ خواہش ہر لڑکی کی, ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی اولاد ہو, اور اگر اس کی اولاد ہو تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی ہو. اور یہ خواہش کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو صرف ہمارے ملک میں ہے, یہ بہت سے ممالک میں یہ چیز موجود ہے. کئی لوگ جو ہیں ان کی فیملیز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ اس کو ایک اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں اور وہ اس پہ بیلیو کرتے ہیں کہ انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں چاہے وہ ان پڑھ ہوں. لیکن کئی خاندان ایسے ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچی اگر ہوئی ہے تو اس لڑکی کا قصور ہے, اس کی فیملی کا قصور ہے, یہ منحوس ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. سو بیسکلی اگر لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تو وہ یہ ہے کہ اگر جینڈر جو پیٹ میں پرورش پا رہی ہوتی ہے, اگر وہ لڑکی ہے تو وہ اس میں اس لڑکی کا, اس پریگننٹ ماں کا کوئی قصور نہیں ہے, اور قصور کسی کا بھی نہیں ہے. بلکہ سائنٹیفکلی صرف یہ بات ہے کہ جو جینز میل ٹائپ آف جینز ہیں, کروموسومز ہیں, وہ آدمی کی طرف سے ہی لڑکی کو دیے جائیں گے تو تب وہ لڑکا پیدا کرے گی. ہم الٹا سوچتے ہیں. ہم الٹا سوچتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ اب ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. یوزلی اس کا, چونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی اور آپ نے بڑا اچھی طریقے سے ایلیبوریٹ کیا کہ میڈیکیشن میں تھوڑی سی ریزسٹنس آتی ہے بیکاز آف پریگننسی رسکس اینڈ آل دوز میتھس جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں.
اس کے اسٹینڈرڈائزڈ ایک پرانا ایک ٹریٹمنٹ چلا رہا ہے, کوئی نیونیس, کوئی انوویٹیو کوئی چیز آئی ہے, یا ایکسپیکٹیشن ہے کوئی ایسی چیزیں آنے کی جو آپ سمجھتی ہیں بہتر طریقے سے بیسکلی ابھی تو جو دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ ہے پریونشن. آپ دیکھتے ہیں اب کرونا ہے تو ہم اس کو پریونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بائی ویئرنگ ماسک, بائی کیپنگ اے سوشل ڈسٹینس, واشنگ آر ہینڈس. ہم کیا کریں, ہم کورونا کو ٹریٹ تو نہیں کر رہے, ہمارے پاس اس کا کوئی علاج, اور ہر بیماری کا دنیا میں کوئی علاج اب تک نہیں ہے. کئی بیماریوں کو ہم بہت سال ٹریٹ کرتے رہتے ہیں اور بعد میں 20 سالوں بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ ایسے نہیں, یہ تو کوئی اور ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا. سو بیسکلی یہ ٹرائلز اینڈ ایررز ہیں, اور اس میں کئی دفعہ ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس سمجھ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ بالکل صحیح ہے. سو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ڈیزیز کو پریونٹ کیا جائے, اور اگر ہم نے پری ایکلیمشیا کو پریونٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ریگولر اینٹی نیٹل کیئر ضروری ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ پیشنٹ کو بہت جلدی اپنے ڈاکٹر یا اپنے ہیلتھ وزٹر یا اپنے نرس سے رجوع کرنا چاہیے جیسے ہی وہ پریگننٹ ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی لڑکیاں پریگننسی کی کوشش کر رہی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ بہت ارلی لائف میں پریگننٹ نہ ہوں. مثلا ٹین ایج پریگننسیز کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, بیکاز ٹین ایج پریگننسیز کی کمپلیکیشنز زیادہ ہیں. 20 اینڈ ابو اگر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, اور ہماری ڈائٹ میں اکثر بہت زیادہ مرچ, مسالے اور نمک بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, اور ہیوی کولیسٹرول ہماری ڈائٹس میں موجود ہوتا ہے. ہم گھی, تیل اور اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. ہم اپنے کھانوں کو کم سٹیم کرتے ہیں, ہم اپنے کھانوں کو بہت زیادہ اوور کوک کرتے ہیں, تو اس میں یہ پرابلمس بڑھتے ہیں. تیسری چیز ہے واٹر. پانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہماری صحت کے لیے پریگننسی میں, اور پانی جو ہے اس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. اب ہم دنیا میں منرل واٹر یا باٹلڈ واٹر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, لیکن ہر انسان کے پاس یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. سو پانی کو ہمیشہ چھاننا چاہیے, یعنی 3 یا 4 تہہ ململ میں یا اس طرح کے کپڑے میں, صاف کپڑے سے آپ اپنے پانی کے استعمال میں, جو بھی پانی میں استعمال کرنا ہے آپ نے, وہ آپ اس کو چھان لیں, پھر اسے بوائل کریں, اور پھر ایک دفعہ پھر بوائل کریں, پھر ٹھنڈا کر کے اسے پانی کو استعمال کریں. سو پانی صاف ہونا چاہیے, اور پریگننسی میں کم از کم 10 سے 15 گلاس پانی کے ضرور پینے چاہیے. تیسری چیز ہے ویٹ گین. آپ کو اپنا وزن جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے. کمنگ فرام می ہوز اوور ویٹ اچھا نہیں لگتا, لیکن پھر بھی لڑکیوں کو اپنے وزن کا بہت خیال کرنا چاہیے. وزن کی زیادتی کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے, کڈنی کی ڈیزیزز اور ڈائبٹیز بڑھتے ہیں, تو اس لیے اپنے وزن کو ہمیشہ قابو میں رکھیں. اور اس کے علاوہ کڈنی فنکشن ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہماری کڈنیز بہت سارے ڈیمیجڈ ہوتے ہیں, ہمارے لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی. اس کی وجہ ہے ریپیٹڈ انفیکشنز ان دا چائلڈہڈ. بچپن میں ہماری ہائیجین اگر پور ہوتی ہے, اگر ہم پانی صحیح نہیں پیتے ہیں, اور تیسری چیز جو ہے انسکروپولس یوز آف میڈیسنس. ہم سب اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں, آف دی کاؤنٹر دوائی لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, اور دوائی کو کھاتے بھی اپنی مرضی کے مطابق ہیں کہ یہ دوائی مجھے پسند ہے, یہ دوائی مجھے پسند نہیں ہے, اس دوائی کی ڈوز میں تو یہ لوں گا, ڈاکٹر نے یہ بتائی تھی. اور اپنی مرضی سے دوائیاں لینے سے آپ کے کڈنیز ڈیمیج ہو سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آدمیوں میں اسپیشلی آف دی کاؤنٹر دوائیاں, کچھ حکمت کی دوائیاں, کچھ ہومیوپیتھ کی دوائیاں, یہ سب کڈنیز کو ڈیمیج کرتی ہیں. سو اپنی کڈنیز کا بہت خیال کریں, چاہے آپ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, اور کیونکہ کڈنیز جو ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. رائٹ فرام فلٹریشن. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی, ایک پیشنٹ ہے جو آلریڈی ایکلیمشیا کا پیشنٹ ہے اور ویٹ گین شروع ہو گیا ہے, اس کا کہنا بہت آسان ہے ویٹ کنٹرول کرو, اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گی, ہاؤ ٹو کنٹرول دا ویٹ؟
جو ایکلیمشیا جب پری ایکلیمشیا جب ہو جاتا ہے, جب پریگننسی انڈیوسڈ ہائپرٹینشن اس کو اب ہم کہتے ہیں, جب یہ چیز سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے جسم میں پانی جو ہے وہ بہت اکٹھا ہونے لگ جاتا ہے, بیکاز ہمارا کڈنی فنکشن ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, البیومن ہمارے یورین میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہماری مائکرو کویگولیشن سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو ہمارے جسم میں ایڈیما بہت ہوتا ہے, یعنی ہمارے سوزش جس کو آپ کہتے ہیں, پانی کی کلیکشن وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ جو پریگننسی میں ہیلپ کرتی ہے چیز وہ بیڈ ریسٹ ہے اور ڈائٹ کنٹرول ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے کچھ جب ہم نے بات کی شروع میں, جب آپ سے انٹرویو کے لیے ہم آ رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہمیں کہ جی ڈاکٹر صاحبہ سے آپ یہ بھی پوچھیے گا, یہ بھی پوچھیے گا. ناظرین, آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ٹائم جب ہم نے یورولوجسٹ سے بات کی تھی, ایک پروفیسر آف یورولوجی سے, تو ہم نے کچھ کویسچنز لیے تھے. آج میرے پاس کویسچنز اوور فلو ہو گئے تھے. جسٹ ایک آپ کو ریمائنڈر دے دوں کہ جو اسکرین پہ اس وقت آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے, کسی بھی اسپیشلٹی کے ڈاکٹر سے اگر آپ کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز اس نمبر پہ ایک اپنی 30 سیکنڈز کی ویڈیو ضرور اپلوڈ کر دیا کریں واٹس ایپ پہ. ہم جب بھی اس اسپیشلٹی کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ کا کویسچن ضرور لیں گے. اور ڈاکٹر صاحبہ, 2-3 پیشنٹس ہیں جو آپ سے بڑے کینڈیڈ کویسچنس کرنا چاہتے ہیں. ان کا آج کی ڈسکشن سے زیادہ یہ ہے کہ چانس ملا ہے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنے کا تو ہم پوچھ لیں ان سے. تو ہم میرے خیال سے کویسچنس شروع کرتے ہیں. پہلا کویسچن آپ کے لیے. السلام علیکم, میرا نام عالیہ فیاض ہے اور میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں, لیکن میں نے ابھی تک کنسیو نہیں کیا. سٹارٹ میں مجھے پی سی اوز کی پرابلم تھی لیکن اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیا ہے. میری اور میرے ہسبینڈ کی جتنی بھی رپورٹس ہم نے کروائی ہیں وہ سب نارمل ہیں. اب 3 سال سے میں ڈائبیٹک ہوں, تو کائنڈلی مجھے بتائیے کہ مجھے کون سا ٹریٹمنٹ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ میں کنسیو کر سکوں. ڈاکٹر صاحبہ, جنرل کویسچن ہے, آپ جانتی ہیں ہر دوسری تیسری خاتون جو 2-3 سال ہو گئے ہوتے ہیں اس کو اگر شادی کو, تو بہت زیادہ پریشر بھی ہوتا ہے ان لاز کی طرف سے. ان کا بھی کویسچن وہی ہے کہ 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی. آپ کیا کہتی ہیں اس کا جواب؟ اب میں ان پیشنٹ کی مجھے ایج نہیں معلوم, لیکن اگر یہ 35 سے کم ہیں تو ابھی بھی ان کی فرٹیلیٹی کے چانسز ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں پہلے پی سی اوز تھی, پالی سسٹک اویرین سنڈروم تھا, تو اس کا مطلب ہے ان کا سیرم انسولین اس وقت سے ڈسٹربڈ ہے اور اب جا کے یہ ڈائبیٹک ہو گئی ہیں. اس وقت یہ پری ڈائبیٹک تھی. اب جب ایک دفعہ پیشنٹ ڈائبیٹک ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈائبیٹکس کے اندر پریگننسی ریٹ جو ہے وہ ذرا سا کم ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈائبیٹکس جو ہیں ان کو انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں, اور اگر ان کے سارے ٹیسٹ موجود ہیں, اگر ان کے ہسبینڈ کا ٹیسٹ ٹھیک ہے, اگر ان کے اپنے تمام ٹیسٹ جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا ٹیوبل پیٹنسی ٹیسٹ ہوا ہوگا, لیپروسکوپی پروبیبلی ہوئی ہوگی, کہتی ہیں سارے ٹیسٹ ہوئے. ہاں جی, وہ کہتی ہیں, اور سارے ہارمونس کے ٹیسٹ ہوئے ہوں گے, اور یہ کہتی ہیں کہ وہ سب ٹھیک ہیں. تو 20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی ہوتی ہے. آئی ایم شیور کہ اس کی وجہ کوئی ضرور ہوگی 20% لوگوں میں, جس کو ہم ان ایکسپلینڈ کہتے ہیں. ان ایکسپلینڈ پریگننسی نہ ہونے کی وجوہات ہو سکتا ہے ہمیں کوئی 10-12 سال بعد یہ سامنے آئے کہ جن کو ہم ان ایکسپلینڈ کہتے تھے ان کی اصل میں یہ وجہ تھی. بالکل صحیح ہے. تو ابھی فی الحال ٹل ٹو ڈیٹ دے آر ان ایکسپلینڈ. ہاں جی, تو اگر ہم ان ایکسپلینڈ پریگننسی نہ ہونے, اگر ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی کو دیکھیں اور پیشنٹ کی پریگننسی نہیں ہو رہی, تو اس میں ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہیلپ لیں اور ART کی طرف جائیں, آرٹیفیشل ریپروڈکشن ٹیکنیکس, جسے ہم IVF یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی یا ICSI اس نام سے جانتے ہیں. سو انہیں چاہیے کہ ایک پراپرلی IVF سینٹر میں جائیں, اور لاہور میں بہت اچھے IVF سینٹرز موجود ہیں. لاہور میں پہلا جہاں پہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوا تھا وہ موجود ہے. تو یہ کسی بھی اچھے IVF سینٹر میں جائیں, اور وہاں پہ ان کو اپنی تھوڑی ہیلپ کی ضرورت ہوگی. مے بی ان کو ICSI کی ضرورت ہو, یا صرف سمپل IVF کی ضرورت ہو, یا IUI کی ضرورت ہو, مگر شی نیڈس ہیلپ, بیکاز اگر یہ اپنے بہت زیادہ ویٹ کریں گی پھر ان کی ایج جو ہے ان کے اگینسٹ ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اگلا کویسچن ایک میل کا ہے, فیمیل سے ریلیٹڈ ہی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, میرا نام ضلع حسن ہے اور میں لاہور سے ہوں. میرا آپ سے کویسچن ہے کہ عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ خواتین میں جب مینوپاز اسٹیج سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ان کا ویٹ گین ہونے لگ پڑتا ہے, جس کی وجہ سے دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پلیز اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں کہ اس سچویشن میں ہم کس طرح سے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اس لیے بھی ہے کہ ہم نے کور کر لیا کہ جب پری کلمپٹک پیشنٹ ہوتا ہے یا ڈیورنگ پریگنینسی ویٹ گین ہوتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں پوسٹ مینوپاز میں بھی ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے بھی پیشنٹس دیکھے ہوں گے. کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اٹس ناٹ 100% ٹرو, لیکن ہاں ویٹ گین دیکھیں کہ آپ جب 17 کے ہوتے ہیں, کالج میں ہوتے ہیں, آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. پھر آپ مڈل ایج میں آتے ہیں, آپ کا ویٹ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے, اور جب آپ اولڈ ایج میں جاتے ہیں آپ کا تھوڑا سا ویٹ اور گین ہو جاتا ہے. لیکن فیمیلز میں پرٹیکولرلی کیا ہوتا ہے کہ وین دے گیٹ پریگننٹ, ان کا وزن جو ہے وہ کم از کم 30 پاؤنڈ سے لے کے 50 پاؤنڈس تک گین کرتی. اگر بہت زیادہ گین کریں تو وہ تقریباً 40-50 تک بھی چلی جاتی ہیں, irrespective of the height. نارمل ویٹ گین جو ہونا چاہیے پریگننسی کے دوران وہ تقریباً 27-28 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں 5-6 پاؤنڈ بچے کا وزن ہو گیا, چلے میکسیمم 7-8 پاؤنڈ کر لیں, 2 پاؤنڈ یا 1 پاؤنڈ پلیسنٹا کا ویٹ ہو گیا, واٹر کا ویٹ ہو گیا, باقی ویٹ جو ہے وہ پیشنٹ نے خود گین کیا ہوتا ہے. اچھا, یہ ایسے ہے کہ جب پیشنٹ جو ہے جب اس کی ڈلیوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس نے جتنا بھی ویٹ گین کیا ہوتا ہے اس میں سے تقریباً 10 سے 12 پاؤنڈ اس کا وزن رہ جاتا ہے. اور اگر اس نے 2 یا 3 یا 4 بچے پیدا کیے, اور ہماری خواتین کچھ زیادہ بھی بچے پیدا کرتی, تو ان کا اسی حساب سے ہر پریگننسی کے ساتھ 10 سے 15 پاؤنڈ وزن ان کے جسم میں رہ جاتا ہے, انلیس وہ بہت کانشیس ہوں, ایکسرسائز کریں, جم کریں, اپنے وزن کو کم کریں, ڈائٹنگ کریں, تو یہ وزن جو ہے جب وہ مینوپاز پہ پہنچیں گی تو اوبویسلی ان کا ویٹ جو ہے تھوڑا سا گین ہو چکا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب ہم مینوپازل ایج میں پہنچتے ہیں تو ہمیں اور بھی جنرل ہیلتھ کی پرابلمز ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل, اگر ہم ڈائبیٹک ہیں تو ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے, اور اگر وزن بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. سو دے آر انٹر ریلیٹڈ. سو بہت سی بیماریاں کی وجہ سے ویٹ بڑھتا ہے, پریگننسیز کی وجہ سے ویٹ بڑھتا ہے, اور ایج ریلیٹڈ ویٹ ہوتا ہے. سو مینوپاز پہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا ویٹ زیادہ ہے تو ہمیں ڈائٹ کنٹرول سے زیادہ اپنی واک پہ, اپنی ہیلدی لائف سٹائل کے اوپر, اور اپنی ڈائٹ میں ایسی چیزیں لینی چاہیے جس میں کولیسٹرول اور نشاستہ کم ہو. کم سے کم, بالکل صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ. اگلا کویسچن ڈاکٹر صاحبہ ایگزیکٹلی وہی تھا جو ہم نے 2-3 دفعہ ڈسکس کیا. کویسچن یہی تھا کہ پریگننسی کے دوران فیمیلز ویٹ پٹ آن کر لیتی ہیں, تو آپ اس کویسچن کو ریپیٹ تو شاید ہم نہ کریں. سر مائی نیم از نصیر محمد DSM مردان. سر میرا سوال یہ ہے میڈم سے کہ اکثر شادی شدہ خواتین کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان کا وزن نہ بڑھے, اور دوسرا جن خواتین کا وزن بڑھا ہوا ہے تو ان کو ایسے کیا کرنا چاہیے کہ ان کا وزن سیف طریقے سے کم ہو جائے. وہی جو پہلے بات ہوئی. اچھا اس نہیں میں اس کا جواب دینا بہت ضروری سمجھتی ہوں. میں جواب یہ دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ سر جو بول رہے ہیں یہ بھی کوئی کم ویٹ کے تو نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی بھی تو ویٹ گین کرتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ آدمی بھی ویٹ گین کرتے ہیں, آدمیوں میں بھی جسم میں جسامت میں چینجز آتے ہیں, ان کے پیٹ نکل آتے ہیں, ان کے بال چلے جاتے ہیں. سو یہ ایک نیچرل پروسیس آف ایجنگ ہے. آئی تھنک یہ ہوتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ایج ریلیٹڈ ویٹ کے علاوہ ہمیں اپنے ویٹ کا خیال کرنا چاہیے, ہیلدی ایٹنگ رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں اور ڈفرینٹ بیماریاں نہ ہوں. آپ اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں, صاف ستھرا رکھیں, کم کھائیں. ہمارے تو ریلیجن میں بھی یہ ہے کہ آپ کچھ جگہ چھوڑ کر خوراک جب آپ لیں تو آپ اوور ایٹ نہ کریں, کھانے کو ضائع نہ کریں, اور اپنی ہیلدی ایکسرسائز جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ رکھیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب اگلا کویسچن بڑا ہی ٹرکی ہے. کویسچن بہت سمپل ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں تبسم کراچی سے, اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر میری ہر چیز نارمل اور ریگولر ہے تو کیا اس صورت میں بھی مجھے گائنیکولوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو کیوں ضروری ہے اور کتنے عرصے میں دکھانا ضروری ہے؟
اچھا اپرنٹلی ڈاکٹر صاحب یہ لگتا ہے کہ تو یہ کیا کویسچن ہوا, میں بالکل ٹھیک ہوں, میں کیوں چیک اپ کرواؤں, اور مجھے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ پیشنٹ لے مین کو نہیں پتا ہوتا, بہت سی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں باڈی کے اندر. آپ نے خود کہا دیکھیے واک ہمارے یہاں جتنا مرضی کہہ دینی ہے, ہمارے یہاں فیمیل کی ایگزرشن ضرور ہے, واک نہیں ہے. اچھا وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جتنی آٹومیشن ہو گئی ہے گھر کے کاموں میں اور جتنی ڈپینڈنسی ہو گئی ہے میڈس کے اوپر, تو وہ جو ایک ایکسرسائز ہوتی تھی نیچرل وہ بھی منیمائز ہو گئی ہے. اچھا فیمیل کہے کہ سب ٹھیک ہے تو سب ٹھیک نہیں ہوتا, ایسی صورت میں آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں؟ اب خاتون نے اپنی ایج نہیں بتائی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اگر ان کی ایج 35 سے ابو ہے, کم ہے تو ٹھیک ہے, ان کو بیسکلی کوئی ڈاکٹر کی شاید ضرورت نہیں ہے انلیس کوئی ان کو کوئی سمٹمز ہو. لیکن اگر آپ ارلی 30s میں ہیں اور آپ کی صحت آپ کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم چل رہی ہو اور آپ کو اس کا معلوم نہ ہو. اسپیشلی ایسی خواتین جن کی ماؤں میں کوئی بیماری چل رہی ہو. فار ایگزامپل ہم بریسٹ کینسر کو لیتے ہیں. بریسٹ کینسر اگر آپ کی والدہ کو بریسٹ کینسر تھا, آپ کی خالہ کو بریسٹ کینسر تھا, آپ کی نانی یا آپ کی میٹرنل کزنز میں بریسٹ کینسر پایا جاتا ہے, تو بہت چانس ہے کہ یہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے. سو اپنا بریسٹ ایگزامینیشن کرنے کے علاوہ آپ کو اگر آپ کی فیملی میں یہ رن کر رہا ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا بریسٹ ایگزامینیشن ایٹ لیسٹ ونس اے ایئر کرانا چاہیے. دوسری بات ہے ڈائبٹیز. اگر ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر آپ کی فیملی میں ہے تو موسٹ پروبیبلی ایک سرٹن پرسنٹیج آف فیمیلز میں یہ ہو جائے گا. سو اگر آپ ڈاکٹر پہ نہیں جاتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ کو نہیں معلوم ہوگا. اور اس کے علاوہ بے شمار چھوٹی چھوٹی بیماریاں ایسی ہیں جن کا آپ کو معلوم نہیں ہوتا اور آپ کے اندر بن رہی ہوتی ہیں. ابھی ریسنٹلی a friend came to see me, بہت پرانی ان کے ساتھ واقفیت ہے, بات چیت ہوتی ہے, ہماری میٹنگز میں آتی رہی, اور اب وہ آئی ہیں کسی اور پرابلم کے لیے میرے پاس. میں نے کہا چلے میں آپ کو دیکھتی ہوں. دیکھا تو بریسٹ میں ٹیومر تھا اور بریسٹ ان کا کینسر ڈائگنوز ہو گیا. سو اس طرح سے she was picked all of a sudden. she didn't have a problem. تو اس طرح سے کئی بیماریاں آپ کے اندر چل رہی ہوتی ہیں, اور صحیح لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنی صحت کا خیال رکھیں, لیکن ونس ان اے وائل ڈاکٹر کو ضرور وزٹ کریں. اور خواتین میں اسپیشلی کینسر آف دا سروکس ہو سکتا ہے, اس کے لیے پیپ سمیئر ضروری ہوتے ہیں. سو ہم بات کریں پریونشن کی. اب یہ بات کریے کہ میں ہیلدی ہوں, ہیلدی تو ہیں, لیکن اگر کوئی بیماری ہونی ہے تو اس کو کیسے پریونٹ کرنا, تو وہ فزیشین سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. جی بالکل بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ لاسٹ کوسچن از کمنگ اپ. ڈاکٹر صاحب میری پرابلم یہ ہے کہ میرا وزن, میری ایج ہے 56 ایئر, مینوپاز میں ہو گئی ہوں. تو میرا مسئلہ یہ ہوا کہ میرا دن بدن وزن کم ہوتا جا رہا ہے. 60 سے لے کے اب وہ 12 کلو میرا وزن کم ہو گیا. اور پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں, ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کروائے ہیں تو اس میں شوگر میری بارڈر لائن پہ آ گئی ہے. پھر انہوں نے میرا تھائرائیڈ کا کروایا تھا, تھائرائیڈ کا میرا ٹیسٹ جو ہے نا وہ زیادہ آیا لیول اس کا, اور انہوں نے مجھے میڈیسن نیو مرکزول دی ہے. اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں یہ گائنی والوں کو بھی چیک کرواؤں یا کہ یہ جو تھائرائیڈ والے ڈاکٹر ہیں ان کو دکھاؤں؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو کوشچن ہے یہ تقریباً انہوں نے آدھا تو خود ہی آنسر کر دیا ہے, آپ کائنڈلی ہیلپ کر دیں. دیکھیے میں ایک جنرل پبلک ایڈوائس دینا چاہتی ہوں ان کے کویسچن سے ریلیٹڈ, اور وہ پبلک ایڈوائس یہ ہے چاہے وہ آدمی ہوں یا عورتیں ہوں. اگر سڈنلی آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ نارمل ہیں, آج آپ کا ویٹ جو بھی ہے, اور آپ نے کوئی ڈائٹنگ نہیں کی, آپ نے کوئی ایکسرسائز نہیں کی, آپ نے کوئی دوائی نہیں لی, اور سڈنلی آپ کا ویٹ ڈراپ کرنا شروع کر جاتا ہے, تو اس کی 3 میجر ریزنز ہوتی ہیں. ایک ریزن ڈائبٹیز, کہ آپ کو اچانک شوگر ہو گئی ہے یا پہلے سے تھی اور اب وہ زیادہ ہو گئی ہے. دوسرا آپ کا تھائرائیڈ فنکشن, جو یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ان کا ہائپر تھائرائیڈزم ہے اور تھائرائیڈ ان کا فنکشن زیادہ کر رہا ہے, اس میں آپ کا ویٹ لاس ہوگا. اور تیسری بہت امپورٹنٹ وجہ ہے کینسر, اینی کینسر ان دا باڈی, بی اٹ اے مین اور اے وومن, عورت یا مرد میں اگر سڈنلی ویٹ ڈراپ کر رہا ہے تو آپ کو یا ڈائبٹیز ہے, یا آپ کو تھائرائیڈ کا پرابلم ہے, یا آپ کو کینسر ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں, بٹ یہ 3 میجر وجوہات ہیں
اس لیے اگر ان کے یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈائبیٹک بھی ہیں اور تھائرائڈ بھی ہیں تو شکر ہے ان کو پروبیبلی کینسر کی بیماری نہیں ہے، لیکن ان کو چاہیے جا کر اپنا بریسٹ کا ایگزامینیشن کروائیں، اور ان کو چاہیے کہ ایک الٹرا ساؤنڈ کرائیں اپنے یوٹرس کا سائز دیکھنے کے لیے، اور اپنے سروکس کا پیپ سمیئر کرائیں، تاکہ جو 3 میجر کینسرز ہیں فیمیلز کے وہ دیکھے جائیں کہ وہ تو نہیں ہیں ان کو۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت نائسلی ہر چیز کو ایلیبوریٹ کیا۔ اینڈ پہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی کویسچن، اگر کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں تو کائنڈلی دیجیے۔ میسیج یہ دینا چاہتی ہوں، اور میرا ہمیشہ جب بھی میں میسیج دیتی ہوں یہی ہے کہ اپنی فیملی لائف کو اچھا رکھیں، اپنی مسز کا، اگر آپ آدمی ہیں سن رہے ہیں تو اپنی بیگم کا ضرور خیال رکھیں، اگر آپ خاتون ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھیں۔ گھر کو خوشگوار ماحول کی ضرورت ہے۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں، جب آپ بہتر سوتے ہیں، جب آپ کی ڈائٹ صحیح ہوتی ہے، جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم بہتر رہتا ہے۔ اگر آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوگا تو آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی، اور آپ کی فیملی ایک اچھی ہیلدی فیملی ہوگی۔ سو خوش رہیں، آرام کریں، ایکسرسائز کریں، صاف ستھرا کھانا کھائیں، باہر کی غذا میں کم انٹرسٹ لیں، اور اچھی ہیلدی ڈائٹ گھر میں بنائیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ۔ خواتین حضرات، آج کا یہ پروگرام، اس کا کرکس یہ تھا کہ خوش رہیں اور پریونشن از بیٹر دین کیور۔ بہت اچھا پروگرام تھا۔ نیکسٹ ٹائم ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے AJ ہیلتھ پوائنٹ سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میں ہوں طاہر محمود اور آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں پروگرام AJ ہیلتھ پوائنٹ۔ اس میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ہیلتھ کیئر سیکٹر کی امپروومنٹ کی۔ ہم آپ کی بات کروائیں گے ہیلتھ سیکٹر کے کی سٹیک ہولڈر سے، پیشنٹس، ڈاکٹرز، فارمیسیز، فارماسیوٹیکل کمپنیز، ڈرگ ریگولیٹرز اینڈ گورنمنٹ آفیشلز۔ تو دیکھتے رہیے AJ ہیلتھ پوائنٹ۔ AJ Health Point, a joint venture of Just One TV and AJ Research and Pharma. Your gateway to good health.